الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں 7 ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز قبول نہیں فرماتے، اور ان لوگوں کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایسے خطرناک ان لوگوں کے اعمال ہیں، ان کے گناہ ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جنت میں بھی داخلہ نہیں ہوگا، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو داخل نہیں فرمائیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، تہجد بھی قبول نہیں ہوتی۔ کون سے 7 لوگ ہیں؟ میں اس ویڈیو میں، آج کے ویلاگ میں، ان 7 لوگوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن لوگوں کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مشکل کشا حاجت روا مانتا ہے، ایک کے علاوہ کئی اور خدا مانتا ہے کہ فلاں بھی میری مشکل حل کرتا ہے، فلاں بھی روزی دینے والا ہے، فلاں بھی اولاد دینے والا ہے، فلاں بھی بگڑیاں بنانے والا ہے۔ یہ عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس شخص کو مشرک کہتے ہیں، اور مشرک کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ مشرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن شرک کا گناہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس شرک کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، شرک سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور اس عقیدے کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ دوسرا وہ شخص جو رشوت لیتا ہے، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا، اس کی بھی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آج کل کتنے لوگ ہیں جو رشوت لے رہے ہیں، جگہ جگہ رشوت کے بازار گرم ہیں، اور بہت زیادہ رشوت لی جا رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں۔ تو رشوت لینا اور دینا یہ بھی اتنا سنگین گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی تہجد کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے رشوت لینا اور دینا اس سے بچا جائے، یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، ان سے تعلقات ختم کر دیتا ہے، یہ شخص فرمایا کہ اس کی تہجد کی نماز بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم قطع تعلقی کر دیتے ہیں، جھگڑے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ رشتے توڑنے والا، رشتے قطع کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور رشتے توڑنے سے، رشتے قطع کرنے سے، اس سے عمر میں بے برکتی ہوتی ہے، عمر کم ہوتی ہے، رزق کم ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، رشتے جوڑو، رشتے جوڑنے سے عمر بڑھے گی، رشتے جوڑنے سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، آپس میں رشتے جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیں گے، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے چھوٹی موٹی باتوں پر لڑنا، جھگڑنا، ناراض ہونا یہ درست نہیں ہے، ان کو درگزر کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان سے قطع تعلقی نہ کی جائے۔ تو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اس کی تہجد کی نماز بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور چوتھا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کے نافرمان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے، اور اس کی عبادت، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ والدین، ان کا مقام بہت اونچا ہے، والدین کا ادب اور احترام، ان کے ساتھ اس نے سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان سے اف بھی نہ کرو۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان سے اف بھی نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی نہیں، سختی بھی نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، ادب سے گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو والدین کافر ہیں، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، بے نمازی ہیں، دونوں صورتوں میں ان کی خدمت، ان کا احترام یہ ضروری ہے۔ تو والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بھی تہجد قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، شراب کا عادی جو شخص ہے، جو شراب پیتا ہے، شراب بیچتا ہے، شراب کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، تو شراب کے بیچنے یا اس کے لینے دینے میں جو شخص مبتلا ہے، ملوث ہے، اس شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ چھٹا، وہ شخص جو حسد کرتا ہے، لوگوں سے حسد کرنے والا، بات بات پہ لوگوں کے ساتھ حسد کرتا ہے کہ یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، یہ ترقی کیوں کر گیا، لوگوں کی ترقی کو دیکھ کر وہ حسد کرتا ہے، جلتا رہتا ہے کہ میں کیوں نہیں آگے بڑھا۔ تو عزیز پاک میں آتا ہے کہ جیسے ایک لکڑی ہے، اس کو آگ جلا کر ختم کر دیتی ہے، حسد کرنے والے کو یہ حسد اندر اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے، اس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایسی مہلک بیماری ہے۔ تو حسد کرنے کی بجائے اس شخص کو دعائیں دی جائیں جو آگے بڑھ رہا ہے، جس سے آپ حسد کر رہے ہیں، ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی وہ دعائیں قبول کریں گے اور آپ کو بھی ترقی اور آپ کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بلندی اور عزت عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے حسد کرنے والا اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی، دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اس کی تہجد کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور ساتواں، وہ شخص جو جادو کرتا ہے اور جادو کرنے والا اور کروانے والا، ان کی بھی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو جادو کروا رہے ہیں اور ایک دوسرے پر عملیات کروا رہے ہیں، کالے جادو کروا رہے ہیں، بندشیں کروا رہے ہیں، رشتہ داروں میں ایک دوسرے پر جو ہے جادو کروا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے زہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جادو کرنا اور کروانا یہ دونوں خطرناک گناہ ہے۔ یہاں تک کہ آیا ہے بعض روایتوں میں کہ یہ شخص اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان سے بھی نکل جاتا ہے جو شخص جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ تو جادو کرنے اور کروانے والا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز قبول نہیں کریں گے، تہجد کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں اور ان کی تہجد کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ان گناہوں سے توبہ طیب ہو جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تہجد پڑھتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں اور ہماری تہجد قبول نہ ہو رہی ہو، ہماری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں۔ تو اس قسم کے گناہ اگر کسی کے اندر ہیں تو ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لے، آئندہ یہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو بھی عبادت کرے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان گناہوں سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔